اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں کچھ کرنا ہے. انساناں نالوں کتے زیادہ تابعدار اور شکر گزار ہوندے نے انساناں دا جدوں انہاں دے تھوڑا جا خیال رکھیے. اور یہ میں خدا نو حاضر ناظر جان کے کہنا پیا. دیکھ لو تھوڑی روٹی بس خیال نہ دے دے کدی دگا نہیں کرتے پیرا جو نہیں نکلتا. یہ میں دی گل سننا سمجھ لینا. اچھا تو بات کر رہے تھے ہم، اب مینوں پتر گل کر لیندے ویلا اور تیری روٹی بھی لیا. اچھا وہ تھی کہ یہ کیا ہو چکا ہے مین کہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا کیا ہوا ہے کہ تعلیمات ہی ایسی تھیں کہ ہمیں اپنی ویلیوز کا پتہ ہی نہیں چلا. جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، جو قدرتیں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اشرف المخلوقات ہے، جس کا نالج فرشتوں کو نہیں ملا، اس کو تھا، لیکن وہ ہم کھو چکے ہیں. اب اگر خدا چھپیا ہوا خزانہ ہے یا تھا ہے تو انسان بھی ظاہر ہے اس کا نائب ہے، وہ بھی ہائڈ اینڈ تھریش ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کو ڈسکور کرنا ہے، اس کو بچانا ہے. وہ جو اشرف المخلوقات کا جو اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا آنر جو فرشتوں کو نہیں ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا، وہ تو پہلے سے ہی ہے انسان کے پاس. سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے ان کو. آدم علیہ السلام وہ نسل کو ہوا ہے، وہ کوئی ایک انسان کو نہیں. ایک انسان کو ہوتا تو وہ سجدہ وہ جائز ہی نہیں ہے. یہ تو نسل کو ہے، تنظیمی سجدہ ہے نسل پوری کو، اس کو میں نے عزت بخشی ہے، علم بخشا ہے میں نے. تو اب جو بچہ ہے وہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں پتر کچھ کر لے. اب جو 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 ہولی تھاٹس ہوتے ہیں نا، جو 8 9 10 سال میں آتے ہیں، جو اس وقت رہتے ہیں، یہ وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں اسی وقت. کیوں؟ وہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ لے، 10 20 کتاباں پڑھائی جا رہے ہیں انہوں نے. ان کو قرآن مجید دا نہیں آکھیا کہ ادھا گھنٹہ پترے بھی پڑھ لے، اردو چ پڑھ لے. وہ بالکل الٹا سسٹم چل رہا ہے ہمارے گھروں میں. تو وہ جب ان بچے کو پتہ ہی نہیں چلا، بچے کو یہ سمجھ آیا کہ یار میں پڑھ کے کچھ بنوں گا، کوئی پیسے آئیں گے میرے پاس، کوئی پوزیشن ہوگی، پھر میں کروں گا دنیا کے کام، دنیا کی خدمت کروں گا. ہر ایک ذہن میں ہوتا ہے، یہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ چوری ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ تیرے اندر پیا خزانہ چوری ہوتا پیا تو باہر کی لبنا پیا. ٹھیک ہے. تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ محنت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ بن جاتے، کچھ نہیں بنتے. جو بن جاتے ہیں وہ بنتے بنتے ان کے اخراجات اتنے زیادہ یا وے آف لیونگ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو کور ہی نہیں کر سکتا قرآن کے بغیر. کیونکہ اگر پتہ ہو کہ یہ میرا تو یہ آنر ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا یا انڈسپلن ہوں گا تو میں جانوروں سے بدتر ہو جاؤں گا. مجھے اللہ نے فرشتوں سے اعلیٰ رتبہ دیا ہوا ہے. اگر اس چیز کا احساس ہو بچے کو یا انسان کو تو وہ تو کبھی بھی دنیا کے لیے کوئی بھی کام غلط نہیں کرے گا. اب یہ تھوڑا سسٹم بھی ایسے ہی چلا ہوا ہے، ویسے ہی ہمارے علماء کرام کا تھا. اور ایک قرآن مجید کی بات ہے کہ یہ فائدے کیا دیتا ہے. قرآن مجید کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہر طرح سے آپ کو کور کرتا ہے، آپ کو بیٹھنے اٹھنے دیکھنے کا، کھانے کا، پڑھنے کا، اسپیس کا،
ہسٹری کا کوئی نالج نہیں ہے جو اس نے. اور آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے وہ آپ کے اندر دین کی وہ روشنی کرتا ہے. از نور بائی دا نیم آف گاڈ. از اے نور. از دا لائٹ. وہ چمکتی جائے گی. یہ یہاں پہ لائٹ ہے. دل اس کی تصدیق کرتا جائے گا. یہ آہستہ آہستہ جتنا آپ دو لاکھ دفعہ پڑھ لیں آپ کو نئی چیزیں ملتی رہیں گی. کبھی بھی نہیں. میں کئی دفعہ حیران ہوا ہوں کہ یہ میں نے تو پتہ نہیں کتنے 100 باری یہ دہرایا ہوا ہے. یہ آج مجھے 8-10 سال بعد یہ آیت پہ کیوں میں ٹکا ہوں. پہلے حالانکہ ایسے ہی گزر جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہوتے ہیں جس میں تھوڑا غور و فکر کا ہوتا ہے پھر وہ اس پہ ٹکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر غور و فکر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے سسٹم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر جا کے درسوں میں یا ابھی بھی جاتے ہیں یہ گھروں میں ہونا چاہیے. گھروں میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑے میں بنائی ہے. ہر شے کا پیر ہے. اور سب سے جو بیسٹ پیر ہے وہ انسان ہے. اور انسانوں کے رویے سے انسانوں کے رہن سہن سے یہ انوائرمنٹ اور سارا بلانگسڈ ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے. وی آر دا اونر. ہاؤ وی ٹیک کیئر اوور ہاؤس. The earth is our house. So how? ڈسپلن. تو پھر سارا ٹھیک چلے گا. اگر ہم اس ڈسپلن کو خراب کریں گے تو ہر شے آپس میں لڑائی جھگڑا تو جو چلتا ہی ہے. پھر وہ چیزیں دوسروں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ایون جانوروں میں ہو جاتی ہیں. کبے بلیاں دودھ نہیں لے جاتی. کیوں؟ ان کو نہیں دودھ ملتا تو وہ چوری کر کے پورا ڈول نہیں سڑ جاتی ہیں تھلے. ٹھیک ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں قرآن بتائے گا کیسے چلنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیسے تولنا ہے. یہ اور یہ کوئی اور تو ہمیں بتانے سے رہا. اب تو اردو میں ہے، پنجابی میں ہے. آپ اس کو پڑھیں کیوں؟ آپ اس کو چلو ثواب نہیں. ثواب میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ثواب ہوگا ہی نہیں. آپ کو ثواب کی کیا بات کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک عربی میں پڑھ لیا اس کی سمجھ میں نہیں آئی، مثلا آپ نے کیمسٹری پڑھی نہیں، آپ سے فزکس کا لے لیا جائے پرچہ، یہ زیادتی نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بخشی ہوئی امت ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، سب سے زیادہ سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کہتا مالک یوم دین. وارننگ ہے، یہ دھمکی ہے. پیار محبت نہیں کر رہے نا تو انصاف ضرور کرنا، کیونکہ انصاف پہ ہی قائم ہے سارا کچھ. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اسٹرانگ رہنا چاہیے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کیسے ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھی ہوتے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے. تو جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے، قرآن کو لے کے چلتا ہے ساتھ میں، تو اگر پیسہ یا پوزیشن نہ بھی ملے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہمبل اور اتنا پیشنٹ بنا دیتا ہے کہ اس کو بڑی سے بڑی مصیبت میں مزہ آتا ہے. اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو وہ لگتی ہی نہیں ہے. یہ آدمی کو مضبوط بنا دیتا اندر سے. اگر مضبوط میں پاور ہے، یہی اصل پاور ہے. اصل میں مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ برداشت کر جانا سب سے بڑا بہادری ہے، اور یہی طاقت ہے اصل میں. ٹھیک ہے. باقی کسی کو دنیا میں فائدہ فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتا کیونکہ لوگ ہی ڈرتے ہیں سیدھے ہوگا تو اور کام خراب ہو جائے گا. اور کام نہیں خراب ہوتا، جی کام خراب ہوا تو رب نے تمہیں اور اسٹرانگ کر دینا ہے. ابل تو ہوتا ہی نہیں. اس وجہ سے نا یہ تھوڑے ڈرتے ہیں ینگ جنریشن. میرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ میں نے پریکٹیکلی کی ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آپ کو 5 6 7 8 دفعہ کوشش کرتے رہنا پڑے گا. یہی ہے بس. یہ آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیا میں نے. باقی ایک آدمی کوئی ہو جس کو شوق ہو میں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں بعض دفعہ باتیں، کیونکہ ہوا ہی ایسے ہے کہ اب
کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کے ذریعے ہی ہوا تھا، بار یہ اللہ کے ذریعے سے جا رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ تو کون آدمی بدنام ہوتا ہے، کون آدمی چھتر کھاتا ہے، یا کون آدمی گلا کرواتا ہے، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے، اور وہ محبت ڈال دیتا ہے، یہ محبت ہے۔ جو بھی ہے آپ نہ بھی بولے، ایسے ہی بیٹھا رہنے دیں، میں پھر بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے ہر اس کی جس کو اس نے علم دیا ہے۔ اور علماء حضرات سے مجھے ریکویسٹ کرنی ہے، آپ کمیٹی سے، پولیٹیشین سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ لوگوں کو اب یہ باتیں چاہیے، اس سے لوگ بھاگیں گے نہیں، آپ لوگوں کی عزت ہوگی۔ اور باقی رہی کہ دوسری بات، کیونکہ یہاں پہ ایموشنل بلیک میلنگ بھی بہت ہے، اب تو گھروں میں بھی چلی ہوئی ہے، ہر طرح کا، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے پلانر ہوتے ہیں، باقی سارے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچارے گناہ گار سمجھتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہو رہی ہوتی ہے یار، اور یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوگی، اس لیے کچھ لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں، تو ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سارے کی مدد کرے، آمین۔